नए सूबों का फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक होगा। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 1972 में आबादी 7 करोड़ और 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ हो चुकी। आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं। देखना पड़ेगा कि मौजूदा इंतजामी ढांचा गुड गवर्नेंस की जरूरियात पूरी कर रहा है या नहीं। पाकिस्तान की आवाम की राय सबसे मुकद्दम है। बलोचिस्तान का मसला सरदारी और अशराफिया का कब्जा है। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है एक कबीले में स्टेटस को है जो नहीं चाहता गरीब का बच्चा पढ़े, वो चाहता है ये हमेशा उनके गुलाम बने रहें। ये लोग कारोबार के नाम पर मुनशियात और डीजल स्मगलिंग करते हैं, जब रोकें तो फिर दहशतगर्दी कराते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और रहेगा। कश्मीर से आज भी एक ही आवाज उठती है कि पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। बोलते हैं काबिज फौज नहीं चाहिए। तुम्हें पता है कश्मीरियों और फौज का रिश्ता क्या है? 1 लाख फौजी कश्मीरी हैं। तुम क्या उनको लाना चाहते हो जो दहाइयों से कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं, बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। और बढ़ती आबादी के दबाव के पेश नजर सूबों में इंतजामी बुनियादों पर तकसीम नागुज़ीर है। हर सूबे को इंतजामी बुनियादों पर 3 हिस्सों में तकसीम करना वक्त की जरूरत है। वफाकी वजीर अलीम खान का एक्स पर बयान। कहा नए इंतजामी यूनिट से अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हो सकेंगे। चारों सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ के इंतजामी यूनिट्स में तकसीम किया जा सकता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयानात इंतजामी इस्लाहात से मुताल्लिक पेशरफ्त साबित हो सकते हैं। हमास हथियार मरहलावार छोड़ने पर रज़ामंद। गजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान। एक्स पर बयान में कहा हमास के गैर मुसल्लह होने के बाद इसराइली अफवाज के गजा से इनखला की राह हमवार होगी। हमास ने जंगबंदी के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए एक तफसीली रोड मैप पर इत्तफाक कर लिया। हमास ने बयान में कहा उम्मीद है सालिस और बोर्ड ऑफ पीस इसराइल को मुआहदे का पाबंद बनाएंगे। अमरीका, कतर और तुर्की के सालिसों का कायरा में जल्द अहम इजलास मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जैसे ही गजा को गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा इसराइली अफवाज वापस चली जाएंगी। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स फलस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेगी। ये मुआहिदा देरपा अमन और सलामती की जानिब अहम संग मील है। ईरानी फौज का आज सुबह कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। पासदाराने इनकलाब का कहना है ईरानी फौज ने जजीरा कश्म पर हमले के जवाब में ऑपरेशन साइका के तहत कुवैत में अहमद अल जाबिर अड्डे पर अमरीकी फौज के जंगी तैयारों, सैटेलाइट मवासलाती निजाम को निशाना बनाया। अमरीकी फौज के गोदाम पर भी ड्रोन से हमले किए। इराक में सऊदी और अमरीकी हमले में निशाना बनने वाले पासदाराने इनकलाब के 5 अरकान की लाशें ईरान पहुंचा दी गई। ईरानी मीडिया ने 5 अफराद की तस्वीर जारी की हैं। बाबुल मंदब, बुहीर अहमर और खलीज उदन में जहाजों और ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के इक़दामात। सऊदी अरब की सरबराही में बहरी दिफाई इत्तेहाद बनेगा। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, कतर, यमन, उर्दन, कुवैत समेत 14 ममालिक ने हिमायत का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत दिफा ने बताया सऊदी अरब की मेजबानी में होने वाले इजलास में 43 ममालिक के फौजी सरबराहों, नुमाइंदगान और यूरोपीय यूनियन के वफ्द ने शिरकत की। बहरी सलामती, बैनुल अक़वामी बहरी गुजरगाहों और आलमी तिजारत को दरपेश खतरात से निमटने के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। सऊदी अरब इस बैनुल अक़वामी इत्तेहाद का बानी और मरकजी हेडक्वार्टर्स का मेजबान होगा। हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास अगस्त में बुलाने का फैसला। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाएगा। पार्लिमानी जराये का कहना है हुकूमत कानून साजी के लिए मुतादिद बिल्स मुतारिफ कराएगी। दोनों ऐवानों के अलग अलग इजलास आजाद कश्मीर इलेक्शन के बाद बुलाए जाएंगे। पाकिस्तान के कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो हर चीज उलट देंगे। इन्हें टैबलेट्स या 2-4 हजार देकर खुश नहीं किया जा सकता। इससे पहले हमें इन्हें मेरिट पर नौकरियां देना होंगी। मसाइल का हल नए इंतजामी यूनिट्स और नई क़यादत है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में बहरान के हल का फॉर्मूला बता दिया।
پاکستان کے پہلے اکنامک سمٹ سے خطاب میں کہا موجودہ سسٹم تباہ ہو چکا، مسائل حل نہیں ہوں گے، نئے انتظامی یونٹ اور صوبے ہی اس مسئلے کا حل ہیں، صوبوں کو انتظامی لحاظ سے تقسیم کرنا ہوگا، نئے یونٹس نہیں بنیں گے، نئی قیادت نہیں آئے گی۔ شہباز شریف 12 سے 14 گھنٹے کام کرتے ہیں، 18 گھنٹے بھی کام کر لیں تو ہم صرف فائر فائٹنگ ہی کر رہے ہیں۔ ایک بندہ آپ کے لیے چیزیں پلیٹ میں لا کر دے رہا ہے، کوئی ریڈ لائن ہے جو وہ شخص کراس نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے جو ہو اسی سسٹم میں ہو اور ٹھیک ہو۔ ہم سب کا فرض ہے مل کر ملک کو ٹھیک کریں۔ موجودہ نظام عوام کو سہولت دینے میں ناکام ہو چکا۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹ سے متعلق محسن نقوی نے جو بات کی وہ ہم بہت پہلے سے کر رہے ہیں۔ تمام جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا۔ ایم کیو ایم کے رہنما اور وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں قانون میں سقم ہے تو قانون تبدیل کر کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے چاہیے۔ کراچی اور گوادر وفاق کے زیر انتظام ہونے چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی ملک میں انتظامی یونٹ بنانے کی تجویز دے دی۔ پروگرام خبر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا نئے انتظامی یونٹس بننا پاکستان کے لیے اچھا شگون ہوگا۔ لسانیت یا صوبائیت کی بنیاد پر صوبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہائبرڈ نظام ہی سسٹم میں تبدیلی کی گارنٹی ہے۔ بہت سے بڑے فیصلے اسی کے تحت اگلے 2-3 ماہ میں ہو جائیں گے۔ اگلا الیکشن نئے سٹرکچر کے تحت ہو سکتا ہے۔ تمام پارٹیز کو بڑے فیصلے آنکھیں چرانے کے بجائے اصل مسئلے کو سامنے رکھ کر کرنا ہوگا۔ نئے صوبوں پر سب مان جائیں گے۔ کیا خواجہ آصف نے کابینہ میں کبھی اس رائے کا اظہار کیا؟ خواجہ آصف نے آرٹیکل 239 پڑھا ہے تو دیکھ لیں۔ صوبوں کی حدود کا رد و بدل کرنا چاہیں تو صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت سے قرارداد منظور کرے۔ پی پی رہنما نیّر بخاری کا رد عمل، کہا محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے سب کے سامنے بات کی۔ خواجہ آصف پہلے اپنی کابینہ اور وزیر اعظم سے بات کریں۔ وزیر اعظم کے پاس یہ بات آئی تو وہ ہم سے بات کریں گے۔ کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی بات ہم سے ہوئی تو مرکزی مجلس عامہ فیصلہ کرے گی۔ خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے میں بھی پارلیمنٹ کو کئی سال لگے۔ حکومت ڈیلیور نہ کر سکے تو صوبوں کی تقسیم کی بات کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے سورینج میں کوئلے کی کان میں حادثہ، جہاں بہا کان کنوں کی تعداد 34 ہو گئی۔ کان میں پھنسے کان کنوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ گزشتہ روز کوئلہ کان میں گیس بھر جانے کے باعث دھماکہ ہوا تھا۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کان حادثے میں مزدوروں کے جاں بحق ہونے پر دکھ کا اظہار۔ صدر زرداری نے کہا کان میں پھنسے تمام مزدوروں تک جلد رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ وطن کی تعمیر و ترقی میں محنت کش طبقے کا کردار قابل قدر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کوئلہ کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی جان محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ محنت کش افراد ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے سے لاپتہ 10 کو پہماؤں میں سے 4 کی لاشیں مل گئی۔ قراقرم کی چوٹی پر بین الاقوامی ٹیم کے دیگر ارکان کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ حادثے میں امریکہ، نیپال، عمان اور پاکستانی کو پہما لاپتہ ہیں۔ گزشتہ روز براڈ پیک سر کرنے کی کوشش میں ٹیم اچانک برفانی تودے کی زد میں آ گئی۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج مظفر آباد میں ہوگا۔ پی پی کے وفد میں نیّر بخاری، قمر زمان قائرہ، ندیم افضل چند اور دیگر شامل۔ حکومتی وفد میں رانا ثناء اللہ، امیر مقام اور مرتضی جاوید عباسی شامل۔ ذرائع کا کہنا ہے گزشتہ روز ملاقات میں پیپلز پارٹی نے حکومتی وفد کو الیکشن پر تحفظات سے آگاہ کیا تھا۔ پی پی ذرائع کا کہنا ہے حکومت کو میر پور ڈویژن کے 4 حلقوں میں دھاندلی کے ثبوت فراہم کر دیے ہیں۔ پی پی مظفر آباد ڈویژن مہاجرین سیٹوں پر شفاف الیکشن کا مطالبہ کرے گی۔ پیپلز پارٹی انتخابی دھاندلی کی ہر کوشش پر بھرپور مزاحمت کرے گی۔ عوامی مینڈیٹ کے تحفظ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا فاطمہ جناح کی زندگی آئین کی بالادستی پر یقین رکھنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ مادر ملت کی جدوجہد سے رہنمائی لے کر آئین کی بالادستی کی جنگ جاری رکھیں گے۔
میرے خلاف، یہ میری گورننس کے خلاف جتنی سیاست کرنی ہے کر لیں، شہیدوں پر سیاست نہ کریں، شہداء ہمارا فخر ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا ریاست کو سیاست کی نہیں، ریاست کو ریاست کی ضرورت ہے، معصوم لوگوں کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں جلد امن کا سورج پوری آب و تاب سے چمکے گا، دہشت گردی کا جواں مردی سے مقابلہ کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے کے پی اور بلوچستان کے تاجروں صنعت کاروں کی اسلام آباد میں ملاقات، تمام چیمبرز آف کامرس نے اپنے صوبوں کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور مسائل سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تاجر برادری کو مکمل تعاون کی یقین دہانی، کہا تاجروں صنعت کاروں کے مسائل کے حل کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائیں گے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سید عامر رضا کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی منظوری۔ ترجمان ایوان صدر کے مطابق صدر مملکت نے نشان امتیاز ملٹری عطا کرنے کی منظوری دی ہے۔ پیٹرول 1 روپے 9 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 336 روپے 15 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 42 پیسے کا اضافہ، ڈیزل کی نئی قیمت 393 ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ خام تیل کی قیمت 2.28% کمی کے ساتھ $84.90 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت میں 2.46% کمی، فی بیرل قیمت $81.53 ہو گئی۔ بنگلہ دیش کی حکومت کا مسلسل تیسرے ماہ بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ اگست کے دوران بھی صارفین پیٹرولیم مصنوعات موجودہ نرخوں پر ہی خرید سکیں گے۔ قیمتیں 31 مئی 2026 کو جون کے لیے مقرر کی گئی تھی اور اب اگست میں بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش سے موسم خوشگوار، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ سیالکوٹ کی تحصیل پسرور میں موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ میاں چنو، جہانیاں، چنیوٹ اور ناروال میں بھی وقفے سے بارش، مختلف علاقوں میں پانی جمع۔ پنڈی بھٹیاں، ملکوال اور سرائے عالمگیر میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ سوات میں بھی مانسون کی بارشیں، دریائے سوات اور مقامی ندیوں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ بنیر اور محمد میں رات سے بارش، ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا، بعض علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ سے آمد و رفت متاثر۔ اسپین میں مہاجرین کا سیلاب، مراکش سے ہزاروں افراد سرحد عبور کر کے سیوٹا میں داخل۔ یورپ میں داخلے کی خواہش میں 9 افراد ہلاک۔ سیوٹا حکومت کے مطابق 10 روز میں 39,000 مہاجرین داخل ہو چکے۔ اسپین نے فوج طلب کر لی۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ، فی تولہ سونا 3,000 روپے اضافے کے ساتھ 4,30,436 روپے پر پہنچ گیا۔ فی اون سونا $30 اضافے سے $4,080 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 79 روپے اضافے سے 6,294 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ اور انتظار کی گھڑیاں ختم، تھریز انٹرٹینمنٹ کا میگا ڈرامہ در نجات آ رہا ہے کل رات 8 بجے صرف AIY ڈیجیٹل پر۔ در نجات میں ڈرامہ انڈسٹری کے مشہور اداکار شہریار منور، نورافشاں سلیم، سحر ہاشمی، رمیسہ خان، نمیر خان، ثانیہ سعید، صبا حمید اور دیگر شامل۔ ناظرین کی توجہ کا خاص مرکز بننے والی عالمی معیار کے ڈرامے کے پروڈیوسر سلمان اقبال، سونیا خان اور شہریار منور ہیں۔ کہانی عمیرہ احمد نے لکھی، ہدایت کاری کے فرائض ثاقب خان نے انجام دیے۔ دل کو چھو لینے والی کہانی دیکھنا نہ بھولیں۔ 1 اگست سے ہر جمعہ اور ہفتے کی رات 8 بجے صرف AIY ڈیجیٹل پر۔